اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین۔ آج بات کرنی ہے انشاءاللہ تعالی اربعین کے مناسبت سے، زیارت امام حسین علیہ السلام کے مناسبت سے۔ وہ لوگ جو حرم امام حسین کی طرف جن لوگوں نے رخ کیا ہے، بحمد اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے سفر کو کامیاب قرار دے اور ان کی زندگی میں اس سفر کی برکتیں خدا عطا کرے اور ان کی زیارتوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی اربعین امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی توفیق عطا کرے بحق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک گزارش یہ ہے وہ ان زائرین کے لیے، اور جو ہمارے چھوٹے بھائی ہیں اور جو ہمارے گھر کے لوگ ہیں، یہ انہی لوگوں کے لیے ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی یہ سمجھے کہ بھائی ایک ایسے عالم دین کوئی بات ہو رہی، یہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اصل میں ایک وسیع خاندان سے میں تعلق رکھتا ہوں، تو میرے تمام بھائی بہن، میرے بھانجے بھتیجے جو لوگ ہیں، ان تک یہ میری بات پہنچ جائے، ان تک یہ پیغام پہنچ جائے۔ جو ہمارے گھر سے جو لوگ اربعین پر جا رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے خاص طور سے یہ پیغام ہے کہ جب بھی امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا ارادہ کرے یا رخ کرے، تو سب سے زیادہ جو اہم ترین چیز ہے اس کا خیال رکھے، وہ ہے نیت۔ آپ کی نیت کا خالص ہونا بہت ضروری ہے، اور یہ البتہ سخت ترین کاموں میں سے ایک کام ہے کہ انسان اپنی نیت کو خالص کرے اور اس کے اوپر قائم رہے۔ یہ سخت ترین کاموں میں سے ہے۔ بس اسی کے لیے ایک چھوٹا سی واقعہ، اور اس سے آپ کنکلوژن خود ڈرائیو کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ کے زمانے میں ایک شخص تھا جو جہاد کی نیت رکھتا تھا، اور جہاد کی نیت رکھتے ہوئے رسول خدا کے لشکر میں شامل ہوا تاکہ میدان جنگ میں جا کے جہاد کرے، فی سبیل اللہ جا کے جہاد کرے اور شہادت تک کو پہنچے۔ اور رسول خدا کے ساتھ آتا ہے میدان جنگ میں، رسول خدا کی اجازت سے جاتا ہے، اور جب میدان جنگ میں پہنچتا ہے تو اس کے سامنے جو شخص آتا ہے وہ ایک بہت ہی خوبصورت گدھے کے اوپر سوار ہوتا ہے، بہت اچھا خوبصورت سا گدھا ہوتا ہے۔ تو یہ جو بندہ مومن ہوتا ہے یا بندہ خدا کہہ لیجیے، وہ اس کو دیکھ کے اس کے دل میں یہ خیال آ جاتا ہے کہ میں اگر اس کو مار دوں گا تو یہ جو جس گدھے پہ سوار ہے اس کو میں لے لوں گا مال غنیمت کے طور کے اوپر۔ یہ اس کے دل میں یہ نیت پیدا ہوتی ہے، اور پھر یہ حملہ کرتا ہے، اور ہوتا یہ ہے کہ یہ خود بندہ مارا جاتا ہے میدان جنگ میں۔ اب جب اس کا جنازہ آتا ہے رسول خدا کے پاس، تو اللہ کے نبی فرماتے کہ یہ شہید راہ حمار ہے، یہ گدھی کی راہ میں شہید ہوا ہے۔ تو اصحاب نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کیسے؟ تو اللہ کے نبی نے پھر یہ پورا واقعہ بتایا کہ جب یہ میدان میرے ساتھ تک جب تک یہ تھا تو اس کی نیت میں یہی تھا کہ یہ جہاد کرے گا خدا کی راہ میں، لیکن میدان میں آنے کے بعد اس کی نیت تبدیل ہو گئی، گدھے کی محبت دل میں آ گئی اور یہ گدھے کی راہ میں مارا گیا۔ تو امپورٹنٹ یہاں پہ یہ ہے کہ یہ جو بندہ دیکھیے کہ جب یہ آیا تھا، گھر سے جب نکلا تھا اور اللہ کے نبی کے ساتھ جب شامل ہوا تھا، تو اس کی نیت میں گدھا نہیں تھا، یہ اس کی نیت اس وقت خالص تھی، لیکن جتنا کام کرنا چاہیے تھا اپنے نفس پر، جتنی تربیت کرنی چاہیے تھی اپنے نفس کی، اتنی نہیں ہوئی تھی، اور یہ اس مقدس کام میں شامل ہو گیا تھا اللہ کے نبی کے ساتھ میں۔ تو اس کا نقصان یہ اٹھانا پڑ گیا کہ وہ ہمیشہ کے لیے ایک ابدی طور کے اوپر مذمت کا باعث بن گیا۔ بہت یہ سخت ترین مسئلہ ہے، لہٰذا نیتوں پر کام کرنا بہت ضروری ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ چند جملے اپنی تعریف کے سننے کے لیے اپنی زیارت کے اجر و ثواب کو گوا دیں، بس اتنا سننے کے لیے کہ ماشاءاللہ اللہ آپ کی زیارت کو قبول کرے، نہ بتائے، اپنے کاموں کو مخفی رکھے۔ زیارت پہ جانے سے پہلے تقریباً اسی بہانے لوگ ایک دوسرے کو بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ الحمدللہ مجھے معاف کر دینا بولا چلا، ہم زیارت پہ جا رہے ہیں، دعا کریے ہمارے لیے۔ ضرورت نہیں ہے یہ سب چیزوں کی، آپ اپنی نفس پہ کام کریں۔ آپ جیسے ہی کنفرم ہو جائے کہ آپ فلاں دن فلاں تاریخ کو آپ امام حسین کے ذریعے کی طرف رخ کیا ہے، آپ نے آپ کا سفر کی اسٹارٹنگ ہونے والی ہے فلاں دن سے، اس کے چند روز پہلے سے ہی آپ اپنی نیتوں پر کام کرنا شروع کر دیں۔ کوشش کریں 2-3 روزے وغیرہ رکھ لیں تاکہ خواہشات پہ کنٹرول کرنا کافی ہو جائے۔ ہو سکتا ہے کہ جب آپ کا سفر آغاز ہوگا، جب آپ عراق پہنچیں گے، اربعین کا سفر جب شروع ہوگا، ہو سکتا ہے بہت ساری چیزیں آپ کو ایسی دکھائی دیں گی جس کے لیے آپ گئے تو نہیں تھے، لیکن وہ آپ کی نیت پر اثر انداز ہو جائے گی، اس کا بہت زیادہ گہرا اثر پڑے گا آپ کی زیارت پر۔ تو کوشش کرے کہ اربعین کا سفر شروع ہونے سے پہلے ہی چند ایک روزے وغیرہ رکھ لے تاکہ آپ کی نیت خالص ہو جائے، اور جانے سے پہلے اور آنے کے بعد بھی اپنی زیارت کی خبر بہت زیادہ اس کا چرچا نہ کریں۔
اس کے لیے دعا بھی کریں، کوشش کریں، انشاءاللہ تعالیٰ بحق امام حسین علیہ السلام اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔